کچھ چراغ بجھ کر بھی صدیوں تک روشنی دیتے ہیں۔ پاکستان ایک خواب جو پورا ہوا تو اس کا معمار خاموشی سے دنیا کو الوداع کہہ گیا، مگر اپنی قوم کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے رہنما کی جو تھکن، بیماری اور کمزوری کے باوجود اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹا، جس نے قوم کو آزادی دی اور پھر اسی قوم کے مستقبل کی خاطر اپنی سانسیں قربان کر دیں۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کے ایک اور نئے باب میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کس طرح ہجرت، خون اور قربانی کے بعد پاکستان وجود میں آیا، مگر جیسے ہی آزادی کا سورج طلوع ہوا، اس کی کرنوں میں تھکن، آنسو اور بربادی کی پرچھائیاں شامل تھیں۔ خزانے خالی، ارادے ناپید، لاکھوں مہاجر خیموں میں، اور قوم کا سہارا تھا صرف ایک شخص، محمد علی جناح۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وہ آخری مشن جس نے قائد اعظم کو علامت استقلال بنا دیا، اور وہ دن جب ایک عہد ختم ہوا۔ آزادی مل چکی تھی، مگر فضا میں اب بھی ہجرت کے زخموں کی خوشبو باقی تھی۔ کراچی کا گورنر ہاؤس جناح کا نیا میدان جنگ تھا، چہرہ کمزور مگر ارادے فولاد جیسے۔ بیماری جسم کو کمزور کر رہی تھی، مگر دل اب بھی ایک خواب کی تکمیل میں دھڑک رہا تھا۔ جن آپ نے سنا نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دنیا سنے گی جو ہم کہیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ فائلوں کے انبار میں بیٹھے جناح اب بھی روز ملک کی بنیادیں تراش رہے تھے۔ ایک طرف مہاجرین کا مسئلہ تو دوسری طرف معیشت کا بحران، لیکن وہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک ایسی لیبارٹری ہے جہاں ہم اسلام کے اصولوں پر فلاحی ریاست قائم کریں گے۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، کبھی کشمیر کا مسئلہ، کبھی پنجاب کی تقسیم، کبھی سرحدوں پر خون، مگر جناح کا لہجہ کبھی لرزا نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے، ہم نے پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اب اسے سنوارنے کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ دینا ہوگا۔ 1948 تک قائد اعظم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، انہیں کئی سالوں سے ٹی بی تھی، مگر انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ ان کے جسم کو ختم کر رہی تھی، مگر وہ روز دفتر آتے، فائلیں دیکھتے، فیصلے کرتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم کو لگے کہ ان کا قائد کمزور ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے قوم اپنے رہنما کی ہمت سے حوصلہ لیتی ہے۔ ان کے چند قریبی ساتھی جانتے تھے کہ قائد اب موت کے سائے میں زندہ ہیں، مگر پھر بھی وہ ہر میٹنگ میں پورے حوصلے سے شریک ہوتے۔ ہر تقریر میں وہی جوش و یقین جھلکتا تھا جو 1940 میں تھا۔ ستمبر 1948 میں جب ان کی حالت مزید خراب ہوئی، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ کراچی واپس جائیں، لہٰذا 11 ستمبر 1948 کو وہ زیارت سے جہاز میں سوار ہوئے۔ جہاز سے اترتے وقت ان کے چہرے پر نقاہت اور کمزوری صاف ظاہر تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون، جیسے دل مطمئن ہو کہ اب میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ جب وہ کراچی پہنچے، انہیں اسپتال پہنچانے کے لیے ایک ایمبولنس تیار تھی، لیکن وہ راستے میں خراب ہو گئی۔ گرمی شدید تھی، قائد نیم مردہ حالت میں ایمبولنس کے اندر لیٹے رہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی سہولت نہیں، اور وہی لمحے تاریخ میں ایک دردناک منظر بن گئے کہ جس انسان نے قوم کو ایک وطن دیا، اس کے اپنے آخری لمحات میں وطن کے پاس اس کے لیے ایک کام کرتی ایمبولنس بھی نہ تھی۔ ناظرین، پھر بھی ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے کوئی سپاہی اپنی آخری ڈیوٹی مکمل کر کے چپ چاپ واپس اپنے رب کے بلاوے پر جا رہا ہو۔ رات کے 10:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ پورا ملک خاموش ہو گیا، ریڈیو پر خبر چلی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے،
صرف آنکھوں میں آنسو اور ایک سوال، اب ہمارا قائد کہاں ہے؟ اس رات صرف ایک شخص نہیں مرا تھا، ایک عہد ختم ہوا تھا، ایمان، قربانی اور حوصلے کا عہد۔ تاریخ رک سی گئی، قوم یتیم ہو گئی، مگر ان کا خواب پاکستان زندہ رہا۔ اللہ نے انہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ جب وہ مقصد پورا ہوا تو جیسے خالق نے کہا ہو، اب لوٹ آؤ، تم نے اپنا فرض خوب نبھا دیا۔ ناظرین، قائد کے جانے کے بعد ملک کی باغ ڈور اب لیاقت علی خان کے ہاتھوں میں تھی، وہی ساتھی جو ہر موڑ پر جناح کے ساتھ کھڑا رہا۔ مگر اب سوال یہ تھا، کیا وہ قائد کے خواب کو حقیقت میں بدل پائیں گے، یا سیاست کی آندیاں اس نوزائیدہ وطن کی شمع بجھا دیں گی؟ جانتے ہیں اگلے باب میں۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے نئے راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔